ویکنیس ہے، اور عرف عام میں اس کو اسپلٹ مائنڈنیس بھی کہا جاتا ہے، جو کہ انسان کی ڈبل سوچ چل رہی ہوتی ہے. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی جینیٹک ہسٹری ہوتی ہے. اگر ایک کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ شیزوفرینیا اس کو ہے اور شیزوفرینک ہے، تو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کی فیملی ہسٹری میں ہے کہ جینس میں رن ہو رہا ہے. اگر جینس میں رن ہو رہا ہے تو ہمیں جو کلائنٹ کی ہیلتھ ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہمیں کاؤنسلنگ کو زیادہ ایڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر انوائرمنٹل فیکٹرز بنے ہیں، بعض دفعہ کلائنٹ کو جو ہیلوسینیشنس ہو رہی ہیں، کیونکہ شیزوفرینیا میں بیسیکلی 4 علامتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو ہیلوسینیشنس ہوتی ہیں، اس میں آڈیٹری ہو سکتی ہیں، ویژول ہو سکتی ہے، یعنی ان کو ایسی چیزیں دکھائی دینی شروع ہو جاتی ہیں جو موجود نہیں ہیں. ان کو ایسی آوازیں سنائی دینی شروع ہو جاتی ہیں جو آوازیں موجود نہیں ہیں. پھر وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں جو میری جاسوسی کر رہے ہیں، یا انہیں لگتا ہے کہ کوئی میرا فون ٹیپ کر رہا ہے، یا اسے لگتا ہے کہ بعض دفعہ اس کے گھر میں کچھ ایسے آلات لگا دیے گئے تو دے آر آل سرچنگ روم کہ کوئی ایسی ڈیوائس نہ لگی. ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ انگریڈینٹس بھی ہوتی ہیں، مثلاً انہیں یہ بھی یا یہ بھی علامت آتی ہے ان کے کہ جیسے کہ ٹی وی میں کوئی بات کر رہا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی اس سے مخاطب ہے، یہ اس سے بات کر رہا ہے، اور وہ اس میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب ٹی وی بند ہوتا ہے تو ان کو ایک سیکنڈ فیز آ جاتا ہے شیزوفرینیا کو استعمال سے. اگین شیزوفرینیا کا ٹریٹمنٹ ڈیفینیٹلی اٹس اے کرونک النس. اس کے لیے میڈیسن خاص طور پہ یوز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شیزوفرینک ہے تو وہ شیزوفرینیا کو کور کرنے کے لیے اسموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اسموکنگ سے افیکٹ آتا ہے، شیزوفرینک سمٹمز ڈاؤن ہوتی ہیں. لیکن اسموکنگ سے باقی بہت ساری قوانین جو ہیں ہماری زندگی میں آگے بڑھتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اسموکنگ سے ان کو اوائڈ، اور ساتھ ان کو اینٹی سائیکوٹکس بھی دی جاتی ہیں، بینزوڈائزپین بھی دی جاتی ہیں. اور زیادہ تر ان کی جو گرومنگ ہے، کیونکہ یہ گراسلی ڈس آرگنائزڈ قسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اپنے کپڑے سے نہیں پہنتے، خوراک اچھی نہیں دیتے، نہانے کا یہ وہ سب کچھ خیال نہیں رکھتے، تو ان کی گرومنگ کرنی ہوتی ہے. تو اگین اس میں 30% میڈیسن رول پلے کرتی ہے، لیکن زیادہ تر ان کو ہم اپنے پاس رکھ کے ان کے 5 لیول پہ کام کرتے ہیں. مثلا ان کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا ہوتا ہے. پھر فیملی ریلیشن شپ ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، جس کے یہاں فیملی کو بھی انوالو کرتے ہیں. تیسرے پہ ہم نے ان کی سوشل لائف، کہ وہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہے، لوگوں سے بات چیت کیسے کرنی ہے، لوگوں سے دوستیاں کیسے بنانی ہے، اس میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، بیہیویئر ٹریننگ ہے. فورتھ پہ ہم ان کی پروفیشنل لیول پہ ٹریننگ کرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی جاب کرتے ہیں تو وہ جاب میں اسٹریسز جو ہے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور اگر وہ جاب نہیں کرتے تو ان کو جاب پہ موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. اور 5ویں پہ ہم ان کو اسپرچل ہیلنگ کی طرف لے کے آتے ہیں، جس میں ہم ریلیجیس پارٹ بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسپرچولیٹی پارٹ ہے، یعنی جس میں سچ بولنا چاہیے، آپ کو لوگوں کے سے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے. تو یہ 5 لیول پہ ان پیشنٹس کا ہم علاج کرتے ہیں. اور سر یہ فیئر اینڈ اینزائٹی یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، مختلف فوبیاز کا شکار ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اس فوبیا میں یا تو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں یا اللہ سے بہت دور بھی ہوتے ہیں. یہ فوبیا ہے بیسیکلی یہ ڈسیبلنگ ڈیزیز ہے، یعنی ہم ایک بیسیکلی ہوتا ہے فیئر. ہمیں کچھ چیزوں کا فیئر بیٹھ جاتا ہے ہمارے ٹھیک ہے. جب فیئر، اب ہم سب کو کچھ چیزوں کا فیئر ہے، جیسے کچھ لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں، میرے خیال میں سبھی سانپ سے ڈرتے ہوں گے، لیکن سانپ کے سے ڈر کی وجہ سے ہم گھر سے نہ نکلیں، اور سانپ کے ڈر کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو ڈسیبل کر لیں، تو دس از کالڈ فوبیا. یہ سانپ کا فوبیا ہو گیا. فیئر ہونا از سم تھنگ کوائٹ نارمل، لیکن اس فیئر کی وجہ سے آپ کوئی کام نہ کر سکیں، ایز فوبیا. انزائٹی جو ہے اٹس اے ڈفرینٹ فارم. انزائٹی جو ہے وہ نارملی ہم اس کو کوئی ڈیزیز نہیں کاؤنٹ کرتے. یہ انزائٹی اس چیز کا نام ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس پار کیا ہو رہا ہے، اس دیوار کے پار کیا ہو رہا ہوگا، یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. اینشیس فیلنگ ہونا از سم تھنگ ویری نارمل، لیکن انزائٹی کی وجہ سے آپ ڈسیبلٹی کا شکار ہو جائیں، دیٹ نیڈس ٹریٹمنٹ. تو انزائٹی ہونا اٹس نارمل، لیکن انزائٹی اگر ڈسیبلنگ فارم میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے ڈیفینیٹلی کسی سائیکیٹرسٹ سے، سائیکالوجسٹ سے ہمیں ہیلپ چاہیے. تو انزائٹی جو ہے اٹس بیسیکلی فیئر آف ان نون، کہ آگے کیا ہوگا، تو آگے کا ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے. کچھ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. لیکن اگر اس وجہ سے ہم
घर से ही ना निकलें कि रोड पे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा, कहीं मुझे रास्ते में कोई और मिसहैप ना हो जाए। तो डेट एंजाइटी इज एक्चुअली द डिसेबलिंग एंजाइटी विच नीड्स हेल्प। अब ऐसे जब लोग माशरे में होते हैं और जब किसी नॉन प्रोफेशनल लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं तो वो सिंपल सा उनको ये बता देते हैं कि आप जो है वो फलां मज़ार पे जाके कोई चढ़ावा चढ़ें, कोई इस तरह की चीज़ करें तो उससे आपकी एंजाइटी दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। बाद लोग उनको ड्रग्स यूज़ करने का मशवरा देते हैं कि अगर एंजाइटी में उनको कहीं खौफ वहम भी बैठा है तो वो लोग कहते हैं कि शराब पीने से बहुत सारे खौफ दूर हो जाते हैं, या चर्च पीने से फलां मसला हल हो जाता है, या बाकी ड्रग्स लेने से। तो वो अपनी एंजाइटी को कवर करते हैं ड्रग्स के अंदर। तो जब वो ड्रग्स ले लेते हैं तो उनको एंशियस फीलिंग नहीं आती और उन्हें लगता है कि मेरी एंजाइटी का हल ड्रग्स के अंदर है, जबकि ड्रग्स में एक और डिजीज में वो जा रहे होते हैं। तो हमेशा जब भी किसी को कोई एंजाइटी इस तरह की जो डिसेबलिंग करते बंदे को, जो घर से निकलने से मना करते, या ऐसा फियर जो उनकी लाइफ को बिल्कुल कहीं बंद करके रखते और वो इनिशिएटिव ना ले सके, तो ऐसे लोगों को जब फोबिया है तो डेफिनेटली वो नॉन प्रोफेशनल से बेहतर है वो किसी भी लोकल डॉक्टर से, इवन जनरल